اور یہ کہنا جی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جس ٹائی کے بعد خلیفہ بنے تھے، جو بخاری میں آتا ہے، جو 6 رکنی کمیٹی تھی حضرت عمر نے بنائی تھی، اینڈ پہ حضرت عثمان اور علی بچے تھے، ان دونوں میں سے حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا گیا تھا. تو اگر حضرت معاویہ اس قابل تھے تو اس 6 رکنی کمیٹی میں کیوں نہیں تھے؟ ٹائی ان دونوں میں کیوں آگے پڑی اینڈ پہ؟ حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف باہر نکل گئے تھے. جب ٹائی 2 میں پڑی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ دونوں میں سے جب ایک چنا گیا تو دوسرا جب فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد جو دوسرا بچا ہے وہ سب سے سوٹیبل پرسنالٹی تھا. تو امرهم شورا بینہم تو ہوا تھا. یہ کون سی بات کرنے والی بات ہے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. تواتر سے بات فرمائی کہ کوئی ایسا سائنٹیفک طریقہ نہیں تھا انتخاب کا جس کو سیدنا امیر معاویہ اپناتے اور پھر اپنانے کے بعد اس کے ذریعے فیصلہ ہو جاتا. اور نہ صرف یہ کہ ان کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ 1200 سال تک مسلمان بھی ایجاد نہیں کر سکے. سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں بھی مملکت کو وسعت ملی، بہت دور دور تک لوگ پھیل گئے، امال تھے، نئی نئی آبادیاں تھیں. آخر سیدنا عمر نے بھی تو ایک نظام بنایا اور اس کے تحت ایک خلیفہ راشد کا انتخاب ہوا. وہ سائنٹیفک نظام تو موجود تھا، اس نظام کو کیوں نہیں اپنایا گیا؟ اس بات کا کیا عذر ہے؟ میں بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ وہ کیا نظام تھا. یعنی اس نظام کی بنیاد تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو قیادت پیدا ہوئی تھی وہ بنائی گئی. تو اب تو صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو گئی تھی. یعنی سیدنا عمر کے زمانے میں فتوحات کا جیسا طوفان اٹھا، جس طریقے سے بر اعظم کے بر اعظم مفتوح ہونا شروع ہو گئے، تو اس میں پہلے مرحلے میں تو فاتحین ہیں، مفتوحین ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوں گے. یہ کوئی 1 سال میں 2 سال میں تو نہیں ہوگا، اس میں وقت لگے گا. چنانچہ ان کے زمانے میں 10-12 سال تک لوگوں کے ہاں اسلام کی طرف رغبت ہوئی، لوگ ایمان لائے، بہت بڑے پیمانے پر شامل ہوئے. اب مصر میں بھی مسلمان ہیں، اب بصرے میں بھی مسلمان ہیں، اب شام و عراق کے دور دراز علاقوں میں بھی مسلمان موجود ہیں، اب خراسان تک میں مسلمان ہیں. تو ان مسلمانوں کو آپ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیں گے نا. اگر کوئی آپ جمہوری نظام یا شوروی نظام قائم کر رہے ہیں تو ضرورت کی فوراً نہیں پڑ جائے گی. جو نظام انہوں نے بنایا تھا وہ نظام جزیرہ نما عرب کے لیے بالکل موزوں تھا. یعنی جزیرہ نما عرب میں قریش کو سعادت حاصل تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی. اس کے نتیجے میں جو انصار کے اور قریش کے درمیان قضیہ پیدا ہو سکتا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. قریش کے حق میں بحثیت جماعت یا بحثیت گروہ اللہ کے پیغمبر کی شہادت کے بعد کسی بحث و نزاع کی گنجائش باقی نہیں رہی. اور وہ چیز بھی بالکل بدیہی تھی اور اصول پر مبنی تھی. آپ نے فرما دیا تھا کہ الناس تبع لقریش. اس علاقے میں جزیرہ نما عرب میں قریشی کو یہ حیثیت حاصل ہے. اس کے تحت ظاہر ہے کہ قریش کی لیڈرشپ، وہ لیڈرشپ ساری مدینے میں آ گئی تھی. یعنی 2 چیزوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک یہ کہ مدینے سے یہ ریاست بتدریج پھیلی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ کہاں پہنچی؟ یہ جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئی تھی. اور جو لوگ وہاں نئی قیادت کی حیثیت سے پیدا ہوئے وہ سب ہجرت کے نتیجے میں مدینہ آ چکے تھے. ٹھیک. تو یہ جو نظم بنایا گیا تھا جس میں قریش کی وہ لیڈرشپ جو مدینے میں آ چکی ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے، تو یہ تو زیادہ سے زیادہ اور 5 سال چل جاتا. یعنی یہ چل ہی کیسے سکتا تھا؟ اس کو آپ آگے کے لیے نظیر نہیں بنا سکتے. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ خود سیدنا عمر نے اس موقع کے اوپر جن لوگوں کو کہا کہ تمہارے یہاں لیڈرشپ کا کوئی مباحثہ ہو سکتا ہے، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی نزاع ہو سکتی ہے، تو وہ کتنے لوگ تھے اور ان لوگوں میں سے کتنے رہ گئے تھے باقی؟ تو اب تو سلطنت جہاں تک پھیل چکی تھی، یہ ضروری تھا کہ آپ مستقبل کا فیصلہ کریں. یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک آدھ مرتبہ آپ اس پرانے نظام کے تحت بھی کوئی فیصلہ کرتے تو پھر چل جاتا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سیدنا عثمان کی شہادت کا واقعہ نہ ہوتا اور یہ اتنا بڑا حادثہ نہ ہو جاتا اور اس سے وہ خلفشار پیدا نہ ہوتا اور اس طرح بلوے کی کیفیت نہ ہو جاتی، تو ہو سکتا ہے کہ سیدنا عثمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا سے رخصت ہوتے تو ابھی اسی نظام کے مطابق کوئی فیصلہ ہو جاتا اور قبول کر لیا جاتا. لیکن اس خلفشار کے نتیجے میں وہ سب کچھ سامنے آ گیا جو یہ تقاضا کر رہا تھا کہ اب کوئی نیا نظم بنایا جائے. تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے بلوا کیا وہ مدینے سے اٹھے تھے سارے کے سارے؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اب دور دراز جگہوں پر اپنے حقوق کا شعور بھی پیدا کر چکے تھے. وہ اعتراضات بھی کر رہے تھے غلط یا صحیح، اور وہ یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ ہمارا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے اس کے اندر. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. جو نظم بنایا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ نظم زیادہ سے زیادہ بھی اگر چلتا تو ایک اور انتخاب تک چل سکتا تھا. اس کے بعد تو بہرحال جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان لوگوں کو یا آپ نمائندگی دیں گے یا اس کی جگہ کوئی اور نظام بنائیں گے. اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا. ٹھیک. اچھا صاحب، آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے یہ جو منطقی ذہن ہوتا ہے چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بھائی سلطنت چونکہ وہاں بھی وسعت پا چکی ہے جو سیدنا عمر کے دور میں ہے اور سیدنا عثمان کے بعد بھی پا چکی ہے، وہاں ایک نظام تھا. سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا سیدنا عمر نے وہ جو وسعت پائی ہوئی سلطنت تھی
اس کی اندر سے لیڈرشپ کو اٹھا کے عوام کی امنگوں کے مطابق لوگوں کو لا کے اس انتخاب میں شامل نہیں کیا، بلکہ جو مدینے کے اندر لیڈرشپ تھی وسعت کے باوجود انہی کے اندر فیصلہ رکھا؟ اس کی وجہ میں نے بتائی نا آپ کو کہ ابھی تو وہ مفتوحہ علاقے ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ جیسے ہم نے پاکستان بنایا تھا. ذرا کبھی غور کر کے دیکھیے قبائلی علاقوں کو آپ نے کب یہ موقع دیا ہے کہ وہ آپ کے نظام کا حصہ بن جائیں؟ یہ دور جدید میں، اس 21ویں صدی میں، یہ ابھی سال 2 سال کی بات بھی نہیں ہے، 70 سال گزار دیے آپ نے. تو وہاں آپ یہ کیسے تقاضا کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر اندر مفتوحہ علاقوں کو شامل کر لینا چاہیے تھا؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سیاسی چیزوں کو سیاسی طریقے سے سمجھیے. جب وسعت ہوتی ہے اور خاص طور پر فتوحات کے نتیجے میں وسعت ہوتی ہے تو پہلے امن و امان قائم کیا جاتا ہے. پہلے مفتوحہ قومیں اپنی حیثیت کے لحاظ سے بیہیو کرنا سیکھتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ آپ ایک دعوت لے کے اٹھے ہیں. آپ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ انگریز حکمران ہو گئے ہیں یا پرتگیزی حکمران ہو گئے ہیں. آپ ایک دعوت اسلام کی، اللہ کے دین کی دعوت لے کے اٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس کو قبول کریں. تو وہ قبول کریں گے، جب مسلمان ہو جائیں گے تو پھر تو وہ اس طرح مفتوح نہیں رہے. اب ان کی حیثیت تبدیل ہو گئی. یہ حیثیت تبدیل ہونے کا عمل ایک دن میں کیسے ہو جائے گا؟ فتوحات ہوتے ہی کیسے ہو جائے گا؟ سلطنت کے وسیع ہوتے ہی کیسے ہو جائے گا؟ یعنی اس طرح ہوتا ہے. ہم اسی طرح ایمان قبول کرتے ہیں. دعوت پہنچے گی، کوئی آج ایمان لایا، کوئی کل ایمان لایا، تو سیاسی تبدیلی آنے میں 10-20 سال لگتے ہیں. جب وہ سیاسی تبدیلی آ جائے اور اس وقت بھی آپ اس کا لحاظ نہ رکھیں تو پھر سیاسی نتائج نکلتے ہیں اس کے. سیدنا عمر کے زمانے میں تو ابھی وہ تبدیلی آنے کا عمل شروع ہوا ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر حالات ٹھیک رہتے تو سیدنا عثمان کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک گزر جاتا اور لوگ اسی نظم کو قبول کیے رہتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جب نہیں ہوا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب یہ سلطنت مدینے کے اندر موجود 4-6 بڑے رہنماؤں ہی کی عادت میں چلائی جائے گی؟ اچھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت باقی کتنے لوگ رہ گئے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص باقی ہیں، طلحہ باقی ہیں، زبیر باقی ہیں، چند لوگ باقی ہیں نا. سیدنا علی تو خود میدان میں کھڑے ہیں. تو یہ لوگ باقی ہیں. جو جنگ و جدال کا مارکا گرم ہوا اس میں یہ بھی رخصت ہو گئے. یعنی سیدنا طلحہ بھی رخصت ہو گئے، سیدنا زبیر بھی رخصت ہو گئے. تو ان کے بعد اب رہ کیا گیا ہے باقی کہ جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ اسی نظام کو چلایا جا سکتا ہے؟ بہت اہم نقطہ. یعنی یہ تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی سلطنت کے لیے اب کون سا نظام ہوگا. یعنی اتنا بڑا اقدام ہو گیا اور تعجب کی بات ہے کہ آپ اس کے مقابل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سلطنت بن گئی، بر اعظم کے بر اعظم فتح ہو گئے، ملک کے ملک اس کا حصہ بن گئے. لیکن کوئی بات نہیں ہے، مدینے میں جو 7-8-10 لوگ ہیں وہی مل کے فیصلہ کر لیں. بہت اہم بات. بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اس تبدیلی کو سمجھا جائے تو اب مسلمانوں کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ اب آئندہ نسلوں کے لیے اگر امرهم شورا بینہم کی بنیاد پر نظم باقی رکھنا ہے تو کوئی چیز بنائیں. یعنی آپ بتائیں کہ یہ سلطنت دور دراز کے علاقوں میں کس طرح سے ریپرزنٹیشن حاصل کرے گی. جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں قرآن نے اعلان کر دیا کہ ان کے حقوق برابر ہیں. بتا دیا نا فاخوانکم فی الدین. یہ تو قرآن مجید کا اعلان ہے. تو جب ان کی حیثیت برابر ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی رائے سے حکومت قائم ہونی چاہیے تو ان کی رائے لینے، ان کی رائے کو شامل کرنے کے لیے کوئی نظام بنائیں گے. نہیں بنائیں گے تو پھر بغاوت ہوگی. پھر وہی کچھ ہوگا کوئی سیدنا عثمان کے زمانے میں ہوا. تو یہ میرے نزدیک تو یہ جو بغاوت ہے یہ ایک الارم تھا. یہ بتا رہی تھی کہ آپ کا پرانا نظام نہیں چل سکتا. یہ لوگ جو مختلف علاقوں سے آ گئے تھے یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کے نظام میں اب تبدیلی آنی چاہیے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. ہم سب جب اس کو نہیں سنا گیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی. یعنی خود بغاوت بھی اصل میں اسی چیز کی غمازی تھی کہ نیا سیاسی نظام، نیا طریقہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو بنانے کا پیدا ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک، آگے اس بڑھیں. کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا آپ کے پاس. یعنی یہ تو آنکھیں بند کر لینے والی بات ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. اس سے پہلے 4 آدمیوں نے مل کے مسلمانوں کے حکمران کو 5 لوگوں نے منتخب کر لیا، تب بھی کر لیں گے. ذرا دیکھیے تاریخ میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سیدنا عمر کے بارے میں فیصلہ کیا ہے تو وہاں قریش کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ ساری کم و بیش موجود ہے. تو 8-10 لوگ ہوں گے. آپ زیادہ سے زیادہ گنے گے انصار کے لیڈروں کو شامل کر دیں 15 لوگ ہوں گے. یہ سب مدینے میں ہیں. ان کو دعوت نے پیدا کیا ہے. اس وقت کے لیے یہ نہایت موزوں اور باب حل وقت ہیں. انہی کی بنیاد کے اوپر ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اسی کو جاری رکھنا چاہیے. یعنی اتنی بڑی تبدیلی آنے کے بعد اسے جاری رکھنا چاہیے. اور دلیل کیا ہے کہ حضرت عمر نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی حضرت عمر نے نہیں کیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ غلطی ہو گئی، نہیں کیا بالفرض. یعنی میرے نزدیک تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. اس وقت ابھی صورتحال میں وہ تبدیلی آئی ہی نہیں ہے، لیکن نہیں کیا انہوں نے. اور وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکے. تو آپ نہیں دیکھیں گے تو زمینی حقائق تبدیل ہو جائیں گے. وہ اٹھیں گے اور اپنا وجود منوا لیں گے. چنانچہ نہیں دیکھا اگر تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت مدینے کی لیڈرشپ نے نہیں کی. پھر مصر سے اور بصرہ سے اور کوفہ سے لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے دیکھیے کیا صورتحال پیدا کر دی. مدینے پر قبضہ کر لیا. امہات المومنین تک کے عزت و وقار کے خلاف بعض اقدامات کی. مسجد نبی میں اب وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں. مسلمانوں کا خلیفہ جو اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. سیاسی یہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو سیاسی حالات کی اس تبدیلی کو پہچانیے. ان کو محض آپ بلوائی کہہ کے رد کر دیں گے. اس میں شبہ نہیں کہ وہ بلوائی تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک طائفہ باغیہ تھا. لیکن یہ بغاوت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے سیاسی اسباب دیکھنے چاہیے. تو وہ سیاسی اسباب محض یہ نہیں ہے کہ سیدنا عثمان کے بعض اقدامات پر اعتراض ہو رہا ہے.
بلکہ ان علاقوں کے لوگ اب ایک طرح کی پارٹیسپیشن ریپرزنٹیشن چاہتے ہیں اس نظام کے اندر، یا پھر آپ کوئی متبادل صورت ان کو بتائیں کیا ہوگی. ٹھیک، ہم سب ایک نیا زاویہ نظر آپ نے آج دیا ہے.